إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير دین ملی اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین اسلامیہ، تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، یکتائی، کبریائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا اکیلا اور تنہا خالق، مالک، رازق اور مدبر الامور ہے۔ بعدہ تمام انبیاء علیہم السلام کے اوپر درود و پاک ہو، خصوصاً بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ وبارک سلم علیہ۔ بزرگان محترم، انسان کے فطرت میں، انسان کے دل و دماغ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک صفت رکھی ہے جس کو ہم اور آپ محبت کے نام سے جانتے ہیں۔ انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، انسانوں کو وہ جہاں بستا ہے، جس ملک میں رہتا ہے، جس زمین میں وہ چلتا پھرتا ہے، وہاں سے انہیں محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے انسانوں کو یہ بات بڑی بھلی لگتی ہے، یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ وہ جہاں بسے، جہاں اس کا مسکن ہو، جہاں اس کی ٹھہرنے کی جگہ ہو، وہ چاہتا ہے کہ وہ جگہ، وہ ملک، وہ مٹی، وہ شہر، وہ گاؤں، وہ قریہ، وہ بستی امن و سلامتی والا ہو۔ کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ہمارے یہاں بگاڑ پیدا ہو جائے اور ہم بد امنی کا شکار ہو جائیں۔ کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ہم سکون کے ساتھ زندگی نہ گزاریں۔ ہر ایک کو سکون پسند ہے، ہر ایک چاہتا ہے کہ ہماری زندگی خوشگوار زندگی ہو۔ الغرض یہ کہ
انسانوں کے اندر یہ صفتیں اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے۔ انسان خوب چاہتا ہے کہ ہم اپنے ملک سے محبت کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، تمہیدی بات کو بہت زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے میں اپنے موضوع کی طرف آنے کی کوشش کروں گا۔ بس تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں کے اندر بھی یہ صفت رکھی ہے۔ انسان تو انسان، حیوانات بھی اتنا سمجھتا ہے کہ اگر وہ صبح کے وقت میں اپنی روزی روٹی کے لیے باہر نکلتا ہے تو شام کو یقیناً وہ اپنے گھر کی طرف واپس آنے کی خوب کوشش کرتا ہے اور آتا بھی ہے۔ یہ صفت ہے ایک انسان کی، کیونکہ وہ جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل و دماغ میں یہ بات رکھی ہے کہ اس کا مسکن ہے یہاں۔ ایک پرندہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ ہمارا گھر کسی آندھی سے اجڑ جائے، اتنی محبت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، آپ سب جانتے ہیں، ہم سب کے علم میں یہ بات ہے کہ آج 15 اگست، جس کو ہم اور آپ انڈیپینڈنس ڈے کے نام سے جانتے ہیں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اگست کے اس مہینے میں اور اس کی 15 تاریخ کو جو یہ آج کا دن ہے، آج کی جو یہ تاریخ ہے، پورا ملک آزادی کی جشن اور خوشیاں منا رہا ہے۔ اس مناسبت سے میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو لے کر کے کھڑا ہوا ہوں وہ ہے ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا اور خصوصاً علماء اہل حدیث کا کردار۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہر سال جب 15 اگست کی یہ تاریخ آتی ہے تو 15 اگست کی مناسبت سے اس موضوع کے اوپر کہیں نہ کہیں جمعہ کے خطبے میں مسلمانوں کے کردار کے اوپر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ سبب کیا ہے؟ مسلمانوں کے کردار کے اوپر، علماء اہل حدیث کے کردار کے اوپر، جنگ آزادی میں ان کا کردار، ان کا رول کیا رہا ہے، اس کے اوپر روشنی کیوں ڈالی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ بنیادی طور پر اس کے 3 اسباب ہیں۔ بنیادی طور پر اس کے 3 اسباب بنتے ہیں۔ ان میں سے پہلا سبب اور پہلی بات یہ ہے کہ آنے والی نسلیں یاد رکھے کہ ان کے اسلاف نے اس ملک کے لیے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہے، اس ملک کے لیے کیا کیا انہوں نے کیا ہے، کس طرح سے انگریزوں کے جنجال سے اور اس کے چنگل سے اس ملک کو آزاد کیا ہے ہمارے اسلاف نے۔ آنے والی نسلیں اس کو یاد رکھیں، جس بنیاد پر ان کی کردار کو آپ کے سامنے نمایاں اور پیش کیا جاتا ہے۔ دوسرا سبب، ہندوستان کی تاریخ کے اس روشن باب کو، مستقبل کی تاریخ یاد رکھے، آنے والی تاریخ اس کو یاد رکھے، آنے والی ہسٹری اس کو دیکھے، اس کو پڑھے، اس کی نسلوں کے اندر اور اس نسل کی دماغ کے اندر یہ بات ڈالی جائے کہ دیکھو تمہارے اسلاف نے کس طرح کی تاریخ رچی ہے، کس طرح سے تاریخ کے اندر انہوں نے ایک انقلاب برپا کیا ہے اپنے دور میں۔ جب تمہیں بھی اس طرح کی ضرورت پڑے تو اس کے لیے تیار رہنا اے نئی نسلوں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس لیے کہ مستقبل کی تاریخ اس کو کیوں یاد رکھے، کیا وجہ ہے؟ اس ملک کے اندر تاریخ بنانے والوں کی، تاریخ کو مسخ کرنے والوں اور اسی طرح سے تاریخ کو مٹانے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تاریخ بدلنے میں انہیں دیر نہیں لگتی ہے۔ ہسٹری میں غلط چیزوں کو داخل کر کے بچوں کو پڑھا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس موضوع کے اوپر گفتگو کر کے ہم انہیں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور یہ ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ تاریخ کو مٹانے اور اسے بدلنے کی کوشش مت کرو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسی طرح سے تیسری وجہ جو اس موضوع کے اوپر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس موضوع کے مناسبت سے یہ بتلانا ہے کہ اس ملک کے وہ فرقہ پرست لوگ، وہ جھگڑالو لوگ جو ہمیشہ بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہمیشہ تفرقہ بازی کی بات کرتے ہیں، جو ہمیشہ لڑانے کی بات کرتے ہیں، اور اسی طرح سے وہ لوگ جو اسلام کو اس ملک سے مٹانے کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ
جو مسلمانوں کو یہاں سے نکالنے کی بات کرتے ہیں، وہ لوگ جو اس سرزمین سے مسلمانوں کو بھگانے کی بات کرتے ہیں، اس طرح کے جو خواب دیکھ رہے ہیں، اس موضوع کے ذریعے سے اور 15 اگست کی اس مناسبت سے ان لوگوں کو ہم سب یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ہم سب یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو خواب دیکھ رہے ہو، یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو، اس کو بھول جاؤ، اس لیے کہ ہمارے اسلاف نے اس ملک کے لیے جس طرح کی قربانیاں دی ہے، جتنے جانوں کی جانیں پیش کی ہے، اور اسی طرح سے مال و دولت اور جائیداد کو جس انداز میں اور جس قدر لٹایا ہے، اس تاریخ کو تم بدل نہیں سکتے ہو، مسلمانوں کو یہاں سے بھگا نہیں سکتے ہو، اسلام کی تاریخ کو یہاں سے تم ہٹا نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ اسی ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے 850 سال تک حکومت بھی کی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ملک ہندوستان کی سرزمین میں اسلام اور مسلمان اگر نہ رہیں، اس ملک کی کیا حالت ہوگی؟ یہ ملک بے نور ہو جائے گا، اور اس ملک سے اگر مسلمانوں کو نکال دیا جائے، اس ملک کی سرزمین روئے گی اور تلاش کرے گی کہ وہ مسلمان کہاں چلے گئے جنہوں نے اپنی جان اور اپنے مال اور اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے ہمیں سینچا تھا، ہمیں بنایا تھا، ہمیں خوبصورت کیا تھا۔ یہاں کا آسمان روئے گا، اور وہ آسمان کہے گا کہ ہم نے ان کی قربانیوں کے، یعنی ان مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہے، ان کے ہزاروں نظارے دیکھے تھے، وہ مسلمان آج کہاں چلے گئے؟ وہ چیخیں گے اور پکاریں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ سچ ہے کہ جنگ آزادی میں، یہ سچ ہے کہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کا ہر موڑ پر قائدانہ رول رہا ہے، ہر موڑ پر انہوں نے قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اکثر مرحلوں میں، جنگ آزادی کے اکثر مرحلوں میں کمانڈنگ اور اسی طرح سے قیادت مسلمانوں کے ہاتھ میں رہی ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جنگ آزادی میں قائدانہ رول جنہوں نے ادا کیا اور جنگ آزادی میں کمانڈرنگ جنہوں نے کی، ان میں سے اکثر اور پہلے مرحلے کو اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو سارے کے سارے آپ کو کمانڈرنگ کرنے والے، جنگ کی قیادت کرنے والے اور سپہ سالار آپ کو مسلمان ملیں گے۔ تاریخ کو آپ اٹھا کر کے دیکھیں، ہسٹری کی کتابوں کو آپ پڑھ کر کے دیکھیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے سامنے، آپ یہ کہہ لیجئے کہ آپ کے نظروں کے سامنے کھل کر کے سامنے آ جائیں گے۔ تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے، ہسٹری ہمیں یہ بتلاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنگ آزادی ہے، یہ صرف 40 یا 50 سال پر محیط ہے۔ جنگ آزادی آپ کو بتلاؤں میں 200 سے 250 250 سال پر محیط ہے۔ عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ 1857 میں پہلی جنگ ہوئی، یہ بہت بڑی تاریخی غلطی ہے۔ 1857 میں پہلی جنگ نہیں ہوئی، بلکہ پہلی جنگ اس سے 100 سال پہلے ہوئی۔ وہاں سے آپ تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیں، یعنی 1757 میں، اس سے بھی پہلے مورخین لکھتے ہیں کہ 1750 میں یہ چیزیں چھڑ چکی تھی، یہ چیزیں منظر عام پر آ چکی تھی۔ تو اس طرح سے اگر ہم اور آپ اندازہ لگائیں تو جنگ آزادی کی جو تاریخ ہمیں اور آپ کو ملتی ہے وہ 200 سے 250 سال کے درمیان میں ہے۔ اتنی لمبی یہ تاریخ ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ کو یہ بات بتلاتا چلوں کہ انگریزوں کا پہلا ہدف، انگریزوں کا پہلا ٹارگٹ مسلمان تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس ملک سے جو حکومت چھینی تھی وہ مسلمانوں سے چھینی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے انگریز کاروبار کے لیے یہاں پر آئے تھے، اور داخل ہو کر کے اس ملک میں، اس ملک کے تخت و تاج پر دھیرے دھیرے قبضہ جمانا شروع کیا، اور حکومت چھینی تو مسلمانوں سے چھینی۔ اس لیے اس ملک میں سب سے پہلا انگریز جو کسی کو ٹارگٹ بناتے تھے تو وہ
مسلمانوں کو بنایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہی وجہ ہے کہ جنگ آزادی کے سلسلے میں جتنی بھی ابتدائی کوششیں ہوئی ان میں سے سب کے سب مسلمان تھے۔ جنگ آزادی کا سور اس ملک میں پھونکنے والے مسلمان تھے۔ یہ ملک یاد رکھے کہ جنگ آزادی کا سور اس ملک میں سب سے پہلے مسلمانوں نے پھونکی ہے۔ اس ملک کا مورخ ہنٹر لکھتا ہے کہ انگریز 3 کتابوں سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے۔ 3 کتابوں کا جب وہ نام سنتے تھے تو تھر تھر کانپنے لگتے تھے، ان کی حالت خراب ہو جاتی تھی۔ اور عام الفاظ میں یہ بات آپ کہہ لیں کہ جب ان 3 کتابوں کا نام وہ سنتے تھے تو ان کے پسینے چھوٹ جایا کرتے تھے۔ وہ 3 کتابیں کیا ہے؟ ہنٹر لکھتا ہے کہ ان میں سے ایک کتاب سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ علیہ کی، کون سی کتاب؟ تقویۃ الایمان، توحید کی کتاب ہے، تقویۃ الایمان، ابھی وضاحت اس کی آئے گی۔ دوسری کتاب سید احمد شہید کی ملفوظات سید احمد، اور اسی طرح سے تیسری کتاب شرح وقایہ کا کتاب الجہاد۔ ان 3 کتابوں کا نام جب کوئی انگریز سنتا تھا تو اس کے پسینے چھوٹ جاتے تھے، اس کی حالت اس کی خراب ہو جایا کرتی تھی۔ بتاؤں آپ کو تقویۃ الایمان میں کیا ہے؟ تقویۃ الایمان کو اگر آپ پڑھیں گے تو جہاد کا کہیں جیم بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ پھر اس کتاب سے انگریز کیوں ڈرتا تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اور مورخ نے اس بات کو کیوں لکھا؟ میرے بھائیوں اور دوستو، توحید وہ طاقت ہے، توحید وہ طاقت ہے جس کے ذریعے سے ہم اور آپ آندھی اور طوفانوں کا سامنا کر سکتے ہیں، انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ توحید کے ذریعے سے ہم ملک میں چینجنگ لا سکتے ہیں۔ اسی لیے وہ انگریز جانتا تھا کہ اگر توحید کا درس پڑھا دیا جائے، اگر توحید کے بارے میں تعلیم دے دی جائے، وہ تو پھر ایک اللہ والے بن جائیں گے، ایک اللہ کی عبادت گزار بن جائیں گے۔ ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے اوپر آئے گی۔ اور آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار سے لے کر کے جتنے بھی توحید اور باطل کے درمیان کی جنگیں ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید والوں کی کس طرح سے مدد کی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، شاعر اپنی زبان میں کہتا ہے کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے کارواں نہیں ہیں ہم، باطل سے ڈرنے والے کارواں نہیں ہیں ہم، 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اسی طرح سے ملفوظات سید احمد اور اسی طرح سے شرح وقایہ کا کتاب الجہاد، ان کتابوں کا نام جب وہ سنتے تھے تو ان کی حالت خراب ہو جایا کرتی تھی۔ اور میرے بھائیوں، جیسا کہ ہم نے کہا کہ چونکہ مسلمانوں سے حکومت چھینی گئی تھی، مسلمانوں کے اقتدار کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا تھا، اس لیے جتنی بھی ابتدائی کوششیں ہوئی وہ سب کے سب مسلمانوں کے جانب سے ہوئی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ غلطی ہم ہرگز نہ کریں، اور یہ غلطی ہم سے نہ ہو کہ تاریخ کو ہم الٹ پلٹ کر کے پیش کر دیں، بلکہ تاریخ کو ہم کہاں سے شروع کریں گے؟ 1757 سے، 1757 سے، وہاں سے اس تاریخ کو ہم اٹھا کر کے دیکھیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف اس جنگ کے لیے، یعنی جنگ آزادی کے لیے ذہن سازی کی اور پلاننگ بنانا شروع کیا۔ اسی طرح سے ان کی وفات کے بعد یہ جذبہ وراثت میں ان کے فرزند، اور اس ملک سے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا شاہ عبدالعزیز رحیم آبادی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر ایک جو جنگ ہوئی 1953 میں مرشید آباد اور بنگال میں، کس کے ساتھ؟ علی وردی خان جو سراج الدولہ کے نانا تھے، ان کے ساتھ غداری کی گئی۔ اسی طرح سے 1799 میں، 1799 میں جنوب ہند کے شیر میسور، جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں، نام سے ہی سمجھ گئے ہوں گے، ٹیپو سلطان، انگریزوں سے بھی ان کی جنگ ہوئی۔ اس وقت انہوں نے ایک جملہ کہا تھا لڑتے ہوئے
کیا کہا تھا جملہ معلوم ہے نا کہ شیر کی ایک دن گیدڑ کی 100 دن سے بہتر ہے۔ اس طرح کے سپہ سالار تھے ہمارے ٹیپو سلطان، اس طرح سے انہوں نے قربانی دی تھی۔ بہر صورت 1799 کے بعد 1825 میں تحریک شہیدین اسماعیل شہید رحمہ اللہ اور سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے فرزند نے جو سور پھونکی تھی اور جو تحریک چلائی تھی، ان دونوں شہیدین کے تحریک کے نتیجے میں سارا ملک اور ملک کے سارے مسلمانوں کے اندر انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو گیا، ایک جذبہ پیدا ہو گیا ان کے اندر۔ یہ لیکن سچ ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ جب بھی ہم نے شکست کھائی ہے، جب بھی ہماری ہار ہوئی ہے، وہ اپنوں سے ہوئی ہے۔ ہماری صفوں میں رہ کر کے، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے، مسلمانوں کے خلاف چال چلنا، منافقوں کی صفت جو تھی ہمیشہ ہم نے اپنوں سے ہی کھائی ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے مسلمانوں سے بغاوت کی، ان کی صفوں میں رہ کر کے اور انگریزوں کا ساتھ دیا۔ یہ ملک ہم اور آپ کہتے ہیں کہ 1947 میں آزاد ہوا، اس ملک کے آزاد ہوئے ابھی 79 ایئرس سے ہوئے ہیں، جس کی آزادی کی خوشی ہم اور آج آپ منا رہے ہیں۔ یقین مانو اگر کسی طرح کی کوئی دھوکے بازی نہ ہوئی ہوتی، آپ دیکھیں کہ اگر بنگال کے اندر سراج الدولہ کے ساتھ میر جعفر کی بغاوت نہ ہوئی ہوتی، اور اسی طرح سے ساؤتھ کے اندر جیسا کہ ہم نے ابھی نام لیا کہ ٹیپو سلطان کے ساتھ میر صادق کی بغاوت نہیں ہوئی ہوتی، اور اسی طرح سے بہار میں بیگم حضرت محل کے ساتھ ان کے ساتھ بغاوت نہ ہوئی ہوتی، اور تحریک شہیدین کے ساتھ افغانستان کے بارڈر پر اگر بغاوت نہ ہوئی ہوتی، تو آپ یاد رکھیں یہ ملک آج سے 200 سال پہلے، 250 سال پہلے آزاد ہو گئی ہوتی۔ لیکن ان غداروں نے، ان منافقوں نے، ان خائنوں نے مسلمانوں کے صفوں میں رہ کر کے گھر کی بھیدی لنکا ڈھائے کا کردار ادا کیا اور اپنی ضمیر کو بیچا، اپنے ایمان کا سودا کیا اور مسلمانوں کے زخموں میں نمک اور مرچ لگانے کا کام کیا۔ یہ ان لوگوں کا کام تھا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آزادی کی منزل تک یہ ملک یوں ہی نہیں پہنچا ہے۔ آزادی حاصل کرنے کے لیے اس ملک کے مسلمانوں نے خون کا دریا پار کیا ہے۔ اس ملک کے باشندوں نے خون اور لہو سے اس ملک کو سینچا ہے۔ قید و بند کی صعوبتیں اور طرح طرح کی مشقتوں کو انہوں نے جھیلا، اس کو برداشت کیا ہے۔ کالا پانی کی آزمائش، اس کا سامنا کرنا، پھانسی پر چڑھایا گیا، سولی پر چڑھایا گیا، تخت تار پر لٹکایا گیا، اور طرح طرح کی اذیتیں ان کو دی گئی۔ 200 سال کی یہ تاریخ، 250 سال کی یہ تاریخ ہمیں اور آپ کو یہ بتلاتی ہے کہ یہ تاریخ یوں ہی نہیں لکھی گئی ہے۔ یہ تاریخ کسی پین سے نہیں لکھی گئی ہے، کسی قلم سے نہیں، بلکہ خون سے، اپنی اولادوں کو قربان کر کے، اپنی جائیداد کو لٹا کر کے، اپنی جائیداد کو ضبط کروا کر کے ہمارے لیے ہمارے اسلاف نے یہ تاریخ لکھی ہے۔ تب جا کر کے ہم انگریزوں کی بدماشیوں سے اور انگریزوں کے ظلم و ستم سے آزاد ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، تاریخ بتلاتی ہے کہ جب کبھی تخت تار پر، جب کبھی کسی امتحانات کے لیے پکارا گیا، تو اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے سینہ سپر ہو کر کے سب سے پہلے آگے بڑھنے والے مسلمان تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے لبیک کہا، اور جب بھی آزمائش آئی تو اس ملک کے لیے کبھی وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ شاعر اپنی زبان میں یہ کہتا ہے، شاعر کی زبان میں اس کو آپ یوں سن لیں کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اے شہید ملک و ملت، اے شہید ملک ملت، میں تیرے اوپر نثار، اب تیری ہمت کا چرچا غیر کی محفل میں ہے، کھینچ کر لائی ہے سب کو قتل ہونے کی امید، عاشقوں کا آج جم کر
कोजए कातिल में है। वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं हमारे दिल में क्या है। खून से खेलेंगे होली गर हो वतन मुश्किल में, खून से खेलेंगे होली गर हो वतन मुश्किल में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। मेरे भाइयों, ये शेर एक शायर का, ज़बान एक शायर की, बात एक शायर की, मिसरे एक शायर की, लेकिन इस पूरे अशआर के अंदर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के जज्बात भरे हुए हैं, उनके पूरे जज्बात इसमें लिखे हुए हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर वाक़यात की रोशनी में हम देखें तो इस मुल्क की आज़ादी की मंजिल पर इस मुल्क का मुसलमान किन किन कठिन रास्तों से गुजरा है, किन किन कठिन रास्तों का सामना किया है। बड़ी अलमनाक तारीख है इसकी, बड़ी दर्द भरी तारीख है इसकी। आपको बताऊं, मुग़ल का आखिरी बादशाह, मुग़ल का आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की हुकूमत 850 साल तक, उसका ये आखिरी बादशाह, अंग्रेज़ों ने इसको कैद कर लिया और कैद करने के बाद इसके 4 नौजवान बेटों को, जो बड़ी नाजो नेमत में पले बढ़े थे, जिनकी ज़िंदगी बड़ी खुशगवार थी, उन अंग्रेज़ों ने इनके 4 बेटों को बहादुर शाह ज़फ़र के सामने लाया और चारों को एक के बाद दिगरे कत्ल कर दिया। कितनी बड़ी कुर्बानी है। बहादुर शाह ज़फ़र ने उसको एक शेर में कहा है, बड़ा अच्छा लगता है उसको सुन करके। मुनासिब समझा गया कि आपके सामने भी वो शेर पेश कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में, कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसें, इतनी जगह कहाँ है तेरे दिले दागदार में। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में, कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीन न मिल सकी कोई यार में। इतनी बड़ी हुकूमत, पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाला ये बादशाह आज अपनी ज़बान से ये बात कह रहा है कि हमें दफन होने के लिए भी 2 गज़ ज़मीन नहीं मिल रही है। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसी तरह से आप देखें कि जंग आज़ादी में अगर उलमाए सादिक़पुर का तज़किरा ना किया जाए, उलमाए सादिक़पुर के बारे में ना बतलाया जाए, तो जंग आज़ादी की तारीख़ अधूरी है, जंग आज़ादी की तारीख़ नाक़िस रह जाएगी। उलमाए सादिक़पुर ये कौन है? ये उलमाए सादिक़पुर कौन है? सादिक़पुर पटना का एक मोहल्ला है। पटना का पुराना नाम अज़ीमाबाद था उस वक़्त, जो आज के दौर में बिहार की राजधानी है। उलमाए सादिक़पुर, जिनके पूरे के पूरे ख़ानदान पक्के अहले हदीस, पक्के सलफ़ी थे, उन लोगों ने जो कुर्बानियाँ पेश की है, तारीख़ कभी उसको मिटा नहीं सकती है, तारीख़ कभी उसको भुला नहीं सकती है। उन अहले हदीस उलमाए इकराम ने पूरे 100 साल तक जंग आज़ादी में लड़ते रहे और हर मरने वाला अपने बेटे को, अपने वारिसीन को ये तलक़ीन कर जाता था, अपने वारिसीन को ये बतला जाता था कि अंग्रेज़ों के सामने से उस वक्त तक नहीं हटना, उस वक्त तक पीछे कदम मत बढ़ाना जब तक कि उसकी गुलामी से तुम आज़ाद ना हो सको। और पता है अंग्रेज़ों ने उनके साथ कितना गंदा खिलवाड़ किया और कितना बुरा सलूक किया था उन उलमाए अहले हदीस के साथ, जिसको हम और आप उलमाए सादिक़पुर के नाम से जानते हैं। आयन ईद के दिन पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान जब ईद की खुशियां मना रहा है, अंग्रेज़ बुलडोज़र लेकर के जाता है और उलमाए सादिक़पुर के पूरे महल्ले को निस्तनाबूद कर देता है, ख़त्म कर देता है, उनको बेघर कर देता है। इस तरह से उन्होंने सताया था उलमाए सादिक़पुर को। मेरे भाइयों और दोस्तों, इसी तरह से काला पानी, ये काला पानी क्या है?
جزیرہ انڈومان نکوبار میں جو بے آباد جزیرہ ہے اس وقت کے اعتبار سے، انگریزوں نے وہاں پر قید خانے بنا رکھے تھے، اور اس قید خانے میں کالا پانی کی سزا دیتے تھے کس کو؟ مسلمانوں کو، اور خاص کر کے علماء اہل حدیث کو جو جنگ میں سب سے آگے رہا کرتے تھے۔ سلفی علماء کو لے جا کر وہاں پر ڈال دیا کرتے تھے اور طرح طرح کی اذیتیں دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح سے حضرات ہندوستان کی تاریخ یہ بات بھی یاد رکھے کہ کالا پانی کی سزا پانے والے سب سے زیادہ مسلمان تھے، 95% مسلمان تھے۔ بمشکل ہمیں اور آپ کو تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ 5 سے 10% دوسرے لوگ تھے، غیر مسلم تھے، ورنہ خصوصیت آپ دیکھیں تو علماء اہل حدیث کی تھی۔ انہی اہل حدیث علماء میں سے علماء صادق پور، انہی میں سے مولانا جعفر تھانسری، مولانا ولایت علی، مولانا یحییٰ، اور اسی طرح سے دوسرے اور جو علماء صادق پور تھے ان کو اکثر انگریزوں نے کالا پانی کی سزا دی۔ اور پتہ ہے جب یہ ملک آزاد ہوا تو اس ملک کا سب سے پہلا پرائم منسٹر پنڈت جواہر لال نہرو وہ پٹنہ گیا، اور پٹنہ جانے کے بعد وہاں انہوں نے ایک عام مجلس سے خطاب کیا، اور انہوں نے یہ گواہی دی، اس بات کو انہوں نے تسلیم کیا کہ پورے ہندوستان میں جتنے بھی لوگوں نے جنگ میں شرکت کی ہے سب کی قربانیوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے، اور علماء اہل حدیث صادق پور کے پلے کو، ان کی خدمات کو ایک ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو یہ لوگ بھاری ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اس ہندوستان کا ایک ہندو بہت بڑا رائٹر جس کو ہم اور آپ ڈاکٹر تارا چند کے نام سے جانتے ہیں، کئی لوگ اس کو پڑھے بھی ہوں گے۔ ڈاکٹر تارا چند نے اس بات کی شہادت دی ہے کہ مسلمانوں نے اور خاص کر کے علماء اہل حدیث نے کبھی بھی انگریزوں کے ساتھ مفاہمت نہیں کیا کہ ہم جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں گے، کبھی بھی ان علماء اہل حدیث نے ان سے کمپرمائز اور سمجھوتا نہیں کیا کہ ہم انگریزوں سے نہ لڑیں، اس سے ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ اور اسی طرح سے انہوں نے اس بات کی بھی شہادت اور گواہی دی ہے اپنے تحریر کے اندر کہ 8 لاکھ علماء اہل حدیث قتل ہوئے اس میں۔ 8 لاکھ یہ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے میرے بھائیوں اور دوستو۔ اس طرح سے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہے، تب جا کر ہم اور آپ آزاد ہوئے ہیں اور آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم اور آپ دیکھیں کہ ہم اور آپ جس ایریے میں رہتے ہیں، جس سائٹ کے رہنے والے ہیں، یہاں بنگلور کے ایک عثمان سیٹھ جو جنگ آزادی کے رکن رکین تھے، جن کا نام عثمان سیٹھ تھا، انہوں نے بھی اس تحریک میں خوب حصہ لیا اور انگریزوں کے خلاف ایک اسکول قائم کیا۔ اور اس اسکول میں پتہ ہے کون کون آئے تھے؟ گاندھی جی، نہرو، اسی طرح سے مولانا شوکت علی وغیرہ تشریف لائے تھے۔ جب انہوں نے یعنی گاندھی جی نے جب دیکھا کہ ان کی شان و شوکت، ان کی جائیدادیں، ان کی لگن اور ان کی تحریک میں حصہ لینے کی جو اچھا ہے، اور اسی طرح سے ان کی تحریک جنگ آزادی کی تحریک میں حصہ لینے کی جو ان کی خواہش ہے اتنی زیادہ ہے، انہوں نے ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد پتہ ہے عثمان سیٹھ سے جو بنگلور کے تھے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے جائیداد کا کچھ حصہ جنگ کے لیے دیجیے، جنگ کے لیے دیجیے تاکہ آسانی کے ساتھ ہم لوگ کچھ کر سکیں۔ عثمان سیٹھ نے تاریخ بتلاتی ہے، اسی کرناٹکا کی کتاب دا وزٹ اس طرح کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر اس کے صفحہ نمبر 97 کے اندر یہ چیز موجود ہے، آپ وہاں اس کا حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ کئی ایک جائیداد کو بیچ کر کے انہوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا، مدد کیا اور رکن رکین رہا، خوب آگے بڑھا میرے بھائیوں اور دوستو۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ، مولانا ابوالکلام آزاد اتنے بڑے مفکر، اتنے بڑے دور اندیش اور اتنا
مسلمانوں کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے والا آدمی، ان کے ساتھ بھی انگریزوں نے بڑا گندا سلوک کیا۔ احمد نگر کی جیل میں ان کو 15 سال تک قید کر دیے، 15 سال تک ان کو بند کر دیے۔ چونکہ جب ملک آزاد ہوا تو اب مسلمان تفرقے میں پڑ گئے، کچھ لوگ ادھر جانا چاہ رہے تھے، گئے بھی، پاکستان کو گئے بھی۔ آج بھی آپ یاد رکھیں اس بات کو، جتنے بھی مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے گئے ہیں اور ہجرت کے مقدس نام پر جنہوں نے راہ فرار اختیار کیا ہے، آج بھی وہاں کے لوگ جو وہاں کے باشندے ہیں ان کے ساتھ امتیازی سلوک کرتے ہیں، اچھا سلوک ان کے ساتھ آج بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے حالات کو جب مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ علیہ دیکھتے ہیں تو دلی کی جامع مسجد کی سیڑھی آج بھی گواہ ہے، انہوں نے کچھ بات کہی تھی وہاں پر، بس کچھ منٹوں میں آپ کے سامنے وہ بات بھی رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے اس سیڑھی پر کھڑا ہو کر کے کہا، تمہیں یاد ہے ہم نے تمہیں پکارا، تم نے میری زبان کاٹ لی، قلم اٹھایا تو ہاتھ قلم کر دیا، چلنا چاہا تو پاؤں کاٹ دیے، کروٹ لینی چاہی تو میری کمر توڑ دی۔ یہ فرار کی زندگی جو تم نے ہجرت کے مقدس نام پر اختیار کیے ہو، اس پر غور کر کے اپنے دلوں کو مضبوط کرو، اپنے دماغوں کے اندر سوچنے کی عادت ڈالو، اور پھر دیکھو تمہارے فیصلے کتنے عاجزانہ ہے، کتنے عاجلانہ ہے۔ اتنی جلدی تم کہاں جا رہے ہو؟ آخر کہاں جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو؟ یہ دیکھو مسجد کے بلند منار تم سے اچک کر سوال کر رہا ہے، تم نے اپنے تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا ہے؟ ابھی کل کی تو بات ہے کہ جمنا کے کنارے تمہارے قافلوں نے وضو کیا تھا، اور آج تم ہو کہ تمہیں یہاں رہتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ دہلی بولے تو دہلی کو تم نے اپنے خون سے سینچا ہے، آج تم زلزلوں سے ڈرتے ہو، کبھی تم خود زلزلہ تھے۔ آج تم زلزلوں سے ڈرتے ہو، کبھی تم خود زلزلہ تھے۔ آج اندھیروں سے کانپتے ہو، حالانکہ تمہارا وجود خود اجالا تھا۔ وہ تمہارے اسلاف تھے جو سمندروں میں اتر گئے، پہاڑوں کے چھاتیوں کو روند ڈالا، بجلیاں آئی تو ان پر مسکرا دیے، بادل گرجے تو کہکہاؤ اور ہنسی کے ساتھ اس کا جواب دیا، آندھی آئی تو کہا تمہارا راستہ یہ نہیں، کسی اور جگہ تم اپنا راستہ اختیار کر لو۔ اتنے جامع کلمات انہوں نے کہے تھے ان لوگوں کے لیے جو لوگ انڈیا کو چھوڑ کر کے، جو لوگ اس ملک کو چھوڑ کر کے پاکستان کی طرف گئے اور جا رہے تھے۔ وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ یہاں کے مسلمان چھوڑ کر کے اپنے گھر کو، اپنی زمین کو، اپنی جائیداد کو، ہر چیز کو چھوڑ کر کے وہ اس طرف چلے جائیں، کبھی نہیں چاہتے تھے۔ لیکن کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو اس کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے تھے، بانٹنا بھی چاہتے تھے، الغرض ان کے بہکاوے میں آ کر کے کچھ لوگ ادھر بھی گئے۔ الغرض یہ کہ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ چند باتیں تاریخ کے حوالے سے 15 اگست کے آج اس دن میں، جمعہ کے اس خطبے میں آپ کے سامنے سرسری انداز میں پیش کیا گیا۔ مسلمانوں کی بڑی قربانیاں رہی ہے اس ملک کو آزاد کرنے میں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان قربانیوں کو ہم پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، تاکہ تاریخ کو توڑ مٹور کر اور جیسے تیسے غلط پیش کرنے والوں کو ہم اور آپ منہ توڑ جواب دے سکیں۔ پتہ ہے ایک آخری بات، اس جنگ آزادی کا ایک بہت ہی نرالا نام، جس کا نام ویر ساورکر تھا، اس کو جب کالا پانی کی سزا ملی تو انہوں نے انگریزوں کو 3 خط لکھے، 3 لیٹرز لکھے ان کو، اور کہا کہ ہم کو آزاد کر دو اس اس کالا پانی سے، اس کی سزا سے ہمیں آزاد کر دو، ہم تمہارا وفادار بن جائیں گے۔ لیکن مسلمانوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ ان کو سزا ملی تو انہوں نے سزا کو کاٹا، لیکن انگریزوں کا تلوا، انگریزوں کا پیر اور اس کا تھوکا ہوا مسلمانوں نے کبھی نہیں چاٹا تھا۔
جس طرح سے غیروں نے چاٹا، یہ مسلمانوں کی ایک روشن اور بہترین تاریخ رہی ہے۔ اس تاریخ کو ہمیں اور آپ کو پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ چند باتیں آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے پیش نظر کی گئی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والمنكر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ کے سامنے جنگ آزادی کے تعلق سے ہم نے اور آپ نے اپنے اسلاف کی، اپنے باپ دادا کی تاریخ کو سنی کہ انہوں نے ہمارے لیے کس انداز میں اور کس کس طریقے سے اپنے جان کے نذرانے پیش کر کے ہمیں اور آپ کو انگریزوں کے چنگل اور اس کی بدماشیوں سے بچایا، آزاد کیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ کے سامنے اور ہم سب کے سامنے ہمیشہ ایک چیلنج بنا رہتا ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ ہم مسلمان اس ہندوستان کے اندر اسلام پر کیسے باقی رہیں، اسلام کے اوپر ہماری اور آپ کی زندگی کیسی ہو، ہماری اور آپ کی زندگی شریعت کے مطابق کیسے گزرے۔ اے مسلمانوں، اے ہندوستان کے مسلمانوں، میں تم سب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم اپنی بقا یہاں چاہتے ہو، اگر آپ سب اپنی بلندی یہاں چاہتے ہو، اگر اس ہندوستان کے اندر عزت چاہتے ہو، اور یہ چاہتے ہو کہ اس ہندوستان کے اندر ہم عزت و توقیر کے ساتھ رہیں، تو اس کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس ہندوستان میں ہمیں اور آپ کو اسلامی مدارس کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلامی مدارس کے بغیر ہماری اور آپ کی نسلیں تباہ اور برباد ہو کر رہ جائیں گی۔ اسلامی مدارس اور مساجد کا جو کردار رہا ہے اس ملک میں، ہندوستان میں، اس ملک میں مسلمانوں کی بقا کے لیے اس سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہو سکتی ہے، جہاں سے آپ کی اولاد کو قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں سے آپ کی اولاد کو یہ بات سکھلائی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، کیا ہم اور آپ اپنی نسل کے لیے اتنی بھی فکر نہیں کر سکتے ہیں، اپنی نسل کے لیے اتنا بھی کام نہیں کر سکتے ہیں؟ ہمارے باپ داداؤں نے اپنی اس نسل کی بقا کے لیے اپنی جان تک کی قربانی دے دی، کیا ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم اپنی نسل کی بقا کے لیے، اسلام کے اوپر باقی رہنے کے لیے ایک مدرسہ قائم نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اتنے خراب ہو گئے ہیں؟ یہ کہہ لیجئے کہ ہم اتنے، ہمارے دل کے اندر اتنی کمزوریاں آ گئی ہے کہ اسلام کے لیے ہم اور آپ ایک مدرسہ قائم نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سب کو بہت مال و دولت سے نوازا ہے، بہت ساری جائیدادیں آپ سب کو دے رکھی ہے۔ 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے، اگر اس میں سے 1 لاکھ نکال کر کے دے دیں گے، کون سی اس میں کمی آ جانے والی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے یاد نہیں ہیں کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں، میرے راہ میں اللہ کے راہ کے خرچ کرتا ہے، اسے 7 اس سے بھی زیادہ 100 گنا اور بالیوں کی مثال دے کر کے، دانوں کی مثال دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ اپنے رسول کی حدیث کو سنو اور اس کو پھیلانے کے لیے مسلمانوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اور آپ کو مدرسہ قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ پتہ ہے، جب ایسے موقع آتے ہیں، ایسے موقع جب آتے ہیں تو شیطان بہکاتا، پیسے ہیں، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن بہکاتا ہے اسے کون؟ شیطان۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر کی، غریبی کی ڈر دلاتا ہے
کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ مت کرو، تم غریب ہو جاؤ گے، تم فقیر ہو جاؤ گے، تم قلاص ہو جاؤ گے، اور وہ شیطان تمہیں فحش کاری کا حکم دیتا ہے، ناجائز طریقے سے دولتوں کو اڑانے کے لیے وہ خوب ابھارتا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کریمہ کے اندر آگے فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کا، فضل کا اپنے جانب سے وعدہ کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی والا ہے، خوب دیتا ہے، خوب نوازے گا۔ لہٰذا آپ سب سے میں درد مندانہ اپیل یہ کر رہا ہوں کہ ہماری اس مسجد کے پیچھے ہمارا جو مدرسہ بن رہا ہے، آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ بلا کسی تکلف کے اور بلا کسی جھجک کے آپ سب اس مدرسے کے لیے دل کھول کر کے تعاون کریں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جن لوگوں نے اب تک تعاون کر چکا ہے، میں ان سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے مال و دولت میں خوب خوب ترقی عطا فرما، یا اللہ تو ان سب کو ہر طرح کی سکون کی زندگی عطا فرما۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دیے ہیں، یا جو لوگ نہیں دیے ہیں، ان کے رشتہ دار میں کوئی اہل توحید والا ہو، ان کا بیٹا ہو، ان کا کوئی رشتہ دار ہو، آپ انہیں بتلائیں کہ ہمارے یہاں الحمدللہ سورل پاڑی کے اندر مسجد توحید کے پاس ہمارا ایک مدرسہ دار التوحید کے نام سے بن رہا ہے، آپ اس میں اللہ کے راہ پر صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے کچھ عنایت فرمائیں، کچھ دیں۔ آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ سب ضرور بھی ضرور اس بہترین صدقہ جاریہ میں حصہ لیں، شیطان کے بہکاوے سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تعاون کر چکے ہیں، یا اللہ ان کے تعاون کو تو قبول فرما لے، یا اللہ جو تعاون نہیں کیے ہیں ان کے دلوں کو تو تعاون کے لیے کھول دے، یا اللہ تو ہم سب کے رزق میں، ہم سب کے مال و دولت میں تو خوب خوب ترقی عطا فرما، یا اللہ تو ہم سب کو امن و شانتی کی زندگی بسر کرنے والا بنا دے، یا اللہ تو ہم سب کو امن اور سکون کی زندگی عطا فرما، یا اللہ ہمیں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما، یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی راستہ، کوئی سبیل تو پیدا فرما دے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔